Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्त व तवाना रखे, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें। आज मैं आपको सेकंड लेक्चर है आज हमारा इस्लामियात का। जैसा कि पहले लेक्चर में भी आपको मैंने एक अच्छी बात बताई थी, इसी तरह ही आज भी मैं एक आपको अच्छी बात बताऊंगी कि आपने सलाम करने की आदत अपनानी है। जैसे कि आजकल आप लोग घरों में मौजूद हैं, घरों में रह रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, तो आपने करना क्या है कि आप जब भी सुबह उठें तो आप अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों और अपने बाकी सब घर वालों को अस्सलामु अलैकुम कहें। और सलाम करते वक्त आपने ये नहीं देखना कि ये मेरे से बड़ा है या छोटा है, मैंने बड़ों को बस करना, छोटों को नहीं करना। नहीं, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले पहल करें सलाम करने में, और ये ना देखें कि कोई बड़ा है या छोटा है, सबको सलाम करना चाहिए, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं और एक मुसलमान होने के नाते हमें जितने भी अच्छे काम हैं वो करने हैं। और अल्लाह और सलाम करने से, सलाम अगर आप एक दूसरे को करते हैं ना, तो उससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। सलाम करने का मतलब ये है कि आप एक दूसरे पर सलामती भेजते हैं, अल्लाह ताला की सलामती। तो अगर आप अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला को खुश कर करते हैं और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करते हैं, तो ये तो कन्फर्म हो जाता है ना कि फिर अल्लाह ताला भी आपकी खुशी का ख्याल रखेंगे और आपको सारा दिन आपको कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो इसलिए आपने अपने घरों में अपने वालिदैन को तंग नहीं करना, बोर नहीं होना। ये नहीं करना कि हम लोग घर में बैठे हैं, हमने बाहर जाना है तो हम क्या करें, हमें बाहर लेके जाएं, ज़िद नहीं करनी है। आपने क्या करना है कि अपने घरों में बैठे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारें, उनसे उनके बारे में जानें। हो सकता है अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया हो कि हम एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे के दिल के हाल को जान सकें। तो इसलिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग अपने बड़ों को अगर प्यार करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो बड़े भी आपको वैसे ही प्यार करेंगे, वो खुश होंगे। और जो बंदा अपने बड़ों को खुश रखता है वो हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, अब आप लोगों ने मेरी इस बात को पर अमल करना है, जिस तरह के मैंने आपको पहले बात बताई थी अच्छी बात, इसी तरह आज की ये अच्छी बात को भी आपने हमेशा याद रखना है और इसको अपनी आदत बना लेना है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात को ज़रूर मानेंगे। चलें अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। जैसे कि पहली 6 लाइन की रीडिंग हमने कर ली थी, आज हम उसी चैप्टर की लाइन नंबर 7 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपने हाथ में पेंसिल रख लें, अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो आप साथ साथ उसको अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है जी, जिस तरह मैंने आपको उस दिन समझाया था कि हमारे कुछ ऐसे अकीदे हैं जिनको हमने मानना ज़रूरी है, उनमें नंबर 2 पर है रसूलों पर ईमान। ठीक है, रसूल यानी कि जो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला ने अपने नबी भेजे हमारे लिए। अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए बहुत से रसूल भेजे। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबर भेजे हैं, जितने भी नबी भेजे हैं, वो किस लिए भेजे? हमारी हदायत के लिए, ताकि हम लोग सीधे रास्ते पर चल सके। तमाम रसूलों ने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। अब जितने भी अल्लाह ताला ने नबी हमारे लिए दुनिया पर भेजे हैं, वो सब नबी क्या करते थे? अल्लाह ताला का हुक्म लेके आते थे। जो भी अल्लाह ताला ने नेक काम करने का या जिस तरह भी जो भी काम करने का हुक्म हमारे लिए पहुंचाना था, जो हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाने के लिए, लोगों हमें अच्छे नेक रास्ते पर चलाने के लिए जिन नबियों को भेजा, वो हम अल्लाह ताला ने हमारी तरफ भेजे हैं हमें। अब नेक्स्ट देखें, उन्होंने लोगों को अच्छे कामों के करने का हुक्म दिया और बुरे कामों के करने से रोका। ठीक है, हमारे जितने भी अम्बिया, तमाम अम्बिया काम अल्लाह ताला ने हमें जो भेजे हैं, उन्होंने हमें क्या बताया है कि हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ करना सिखाया। हमें बताया है कि कौन सा काम हमारे लिए बेहतर है और कौन सा गलत है, कौन सा काम हमारे लिए बुरा है। तो उन सब कामों से उन्होंने हमें बुरे कामों से रोका और अच्छे काम करने के लिए कहा है। अब आगे देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया को यकीन के साथ मानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है उस पर। ठीक है ना। अब जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया कराम जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमारी हदायत के लिए भेजे हैं, उन पर यकीन रखना, उनको एक मानना, उनको मानना हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमारा ईमान है। ये हमारा ईमान है कि हम उनको माने,
کہ وہ انبیاء واقعی ہمارے لیے کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ایک کام ہمارے تک پہنچاتے تھے، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے تھے۔ تو اب آپ نے اس ریڈنگ کو بڑے دھیان سے سننا ہے۔ اس میں آپ کو اس میں سے ہی کچھ آپ کو ایسے کویشچن ہیں جو بک میں سے نہیں ہے، جیسا کہ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہوں گے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے ہمارے لیے پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کل تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں ہمارے لیے، جو کیا کرتے تھے، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ وہ ہمیں اچھا نیک راستہ کے لیے بتاتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ تو یہ تمام انبیاء دیکھیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ اگر کسی کو اچھے کام سکھا رہا ہے تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے، تو کیا ہم ان کو نہیں مانیں گے؟ ظاہری بات ہے، ان کو ماننا ہی ہمارا ایمان ہے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، نمبر 3 پر ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ نور یعنی کہ چمکدار، روشنی سے بنا ہوا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اسے فوراً پورا کر دیتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرشتے پیدا کیے جو ہر وقت اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، وہ فوراً اس کی ہر بات، ہر ہدایت کو سنتے ہیں اور وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول پیدا کیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے بھی پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مختلف کام لگا دیے ہیں، جیسا کہ اب آگے دیکھیں ہماری ریڈنگ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بڑے فرشتے بھیجے ہیں؟ 4 بڑے فرشتے بھیجے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ اب یہ آپ کا یہاں پہ کویشچن بھی بن سکتا ہے کہ آپ سے کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے فرشتے بھیجے، تو آپ لکھیں گے 4۔ جیسا کہ انبیاء کرام کے بارے میں نے بتایا، تو آپ لکھیں گے، جب آپ سے کویشچن پوچھا جائے کہ پیغمبر کتنے بھیجے، تو آپ لکھیں گے 1,24,000، ٹھیک ہے۔ آپ آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ ان کے ذمہ مختلف کام ہیں۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف فرشتوں کو مختلف کام دیے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ احکامات یعنی کہ حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کے جتنے بھی تھے ان تک پیغام کون پہنچاتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے اور وہ ان پیغمبروں کو بتاتے تھے، اور وہ پیغمبر ہمارے پاس وہ اللہ کا پیغام لاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ کا ہی کام کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے تھے، اس کا حکم پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ اب آگے ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو روزی پہنچانے، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا کام ہے۔ حضرت میکائیل جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے لوگوں کو روزی رزق دیتے تھے، کھانے پینے کے لیے دیتے تھے، کھانے کے لیے رزق دیتے تھے۔ تو وہ اسی طرح ہی ان کا دوسرا کام کیا تھا؟ وہ بارش برساتے تھے۔ بارش بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی برساتے تھے، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا وہ اپنے کام بہت خوش اسلوبی سے پیش کرتے تھے اور اس کو وقت پر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہوا چلانا، یہ سب کام کون کرتا تھا؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہاں سے بھی آپ سے کویشچن بن سکتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ کے ذمہ کیا تھا، تو آپ اس کا آنسر یہاں سے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذمہ کیا تھا، کہ آپ اس کا آنسر یہ لکھیں گے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہر جاندار کی جان نکالنے کا کام ہے۔ جاندار یعنی کہ جو انسان جس طرح ہوں گے، جانور، یہ سب جو سانس لیتے ہیں، ہم انسانوں کی جان نکالنے کا کام کس کے ذمہ ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے۔ اور آگے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے اور تمام جاندار مر جائیں گے۔ حضرت اسرافیل کے ذمہ کیا کام ہے کہ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے۔ سور کیا ہوتا ہے؟ وہ آواز جو حضرت اسرافیل حشر کے روز ایک دفعہ مار ڈالنے کے لیے دیں گے اور دوسری دفعہ جلانے کے لیے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان کی وہ آواز اتنی خوفناک، اتنی خوفزدہ ہوگی کہ وہ ہمیں آواز دے کر، جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کوئی بات، اسی طرح ان کی وہ بھی آواز دیں گے۔ ایک دفعہ کیا کہیں گے کہ میں آپ کو مار ڈالوں گا، اور دوسری دفعہ کہیں گے میں آپ کو جلا دوں گا۔ یہ اسی کو بولتے ہیں پھونکنا۔
تو جب وہ ایسی آواز نکالیں گے تو تب کیا ہوگا، زمین اور آسمان تباہ ہو جائیں گے، یعنی کہ نیست و نابود، ختم ہو جائے گا سارا کچھ، کوئی بھی مطلب کوئی چیز بچے گی نہیں صحیح سلامت، سب کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور تمام جاندار یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ چرند پرند سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی۔ تو اسی نیکسٹ دیکھیں، ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اس طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا کمپلیٹ ایمان تبھی ہوتا ہے کہ ہم فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھیں۔ جی، آج تک کی ہماری ریڈنگ اسی پیراگراف کے اینڈ پر ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے، بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے، 3 دفعہ آپ نے کم از کم 3 دفعہ ریڈ کرنا ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ اسی میں سے آپ کے کویشچن جو دیے گئے ہیں ان کو آپ اپنی لیکچر میں سے دیکھیں گے، ویڈیو میں سے، اور اپنی کاپی پر اس کے آنسر بھی لکھیں گے کویشچن کے ساتھ، جس طرح میں نے کام کروایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کاپی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس طرح آپ نے اپنا سیکنڈ لیکچر لکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ لکھیں گے کلاس 4 سیکنڈ لیکچر۔ کلاس آپ چاہے نہ بھی مینشن کریں، میں نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا ایک کام ٹیچر بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ اسی طرح ہی لکھیں گے سارا، ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں گے ڈائری کے مطابق، الفاظ معنی کلر کے ساتھ، اس کی نمبرنگ، اس کی مارجن لائن، یہ سب آپ نے کلر سے لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پینسل سے یہ سارا کام لکھیں گے الفاظ معنی کا۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ نمبر 1 پہ ہے 11 پر ہے رسول، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، ہدایت، رہنمائی، انبیاء نبی کی جمع ہے اور رسول۔ نمبر 14 پہ یقین، بھروسہ، اعتبار، اور نمبر 15 پہ نوری، چمکدار، روشنی سے بنا ہوا، مخلوق، پیدا کیا گیا، سور، وہ آواز جو حضرت اسرافیل حشر کے روز ایک دفعہ مار ڈالنے کے لیے اور دوسری دفعہ جلانے کے لیے نکالیں گے۔ نمبر 18 پر ہے فرض، لازم۔ اب نیچے اس طرح میں نے ایک کویشچن یہ لکھا ہوا ہے، جس طرح میں نے آپ کو یہ ریڈنگ سے علاوہ ہے کہ ریڈنگ میں نے بک میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن میں نے اس کو آپ کو بتایا ضرور ہے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتنے پیغمبر بھیجے، وہ اس کا آنسر آپ یہاں پر لکھیں گے۔ اور آگے نیکسٹ جو ہے وہ آپ نے اس طرح اپنی کاپی کے اوپر یہ کویشچن آنسر لکھنے ہیں، مارجن لائن، کویشچن نمبر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کس کو بھیجا، اس کا آنسر لکھیں گے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 1 لائن سکپ کر کے لکھیں گے آپ ایک آنسر، کویشچن کے بعد 1 لائن سکپ کریں گے اور آنسر کے درمیان میں لائن سکپ نہیں کرنی۔ کویشچن نمبر 10 رسول کیا کام کرتے ہیں۔ کویشچن نمبر 11 اللہ کے پہلے اور آخری نبی کا نام بتائیں۔ نمبر 12 فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ اب کویشچن نمبر 13 دیکھیں، 4 بڑے فرشتوں کے نام لکھیں، اس طرح آپ لوگوں نے نمبرنگ کے ساتھ ان کے نام لکھنے علیحدہ علیحدہ لائن پہ۔ آگے کویشچن نمبر 14 ہے حضرت میکائیل کے ذمے کیا کام ہے۔ اتنا ہی آج کا کام تھا، اس کام کو آپ نے بڑے دھیان سے کرنا ہے، 1 فنگر ڈسٹینس کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، نیٹ فارم میں یہ سارا کام ہونا چاہیے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔ A message from teacher. Please read carefully. Dear students, please note your dairy work. Thanks for watching. Take care.